ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک مسلمان کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے، آج کل ہوتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپرز کہ آئے ہمارے پاس، اتنی فیس جمع کریں، ہم آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کریں گے کہ آپ سوٹ کیسا پہنیں گے، آپ پرفیوم کیسا لگائیں گے، آپ کسی سے ہینڈ شیک کیسے کریں گے، آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ کا باڈی لینگویج کیسے ہوگا، آپ کسی کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کی نظر اس کے کون کون سے جسم کے عضو پر جائے تو آپ ایک بہترین شخصیت اور پروقار شخصیت کے مالک بنیں گے۔ اور بھئی ہمیں ایسے سیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لیں، پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ ہینڈ شیک فرماتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے تو کس انداز میں فرمائے تھے؟ احادیث میں درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کوئی دوسرا بندہ اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے، کہ وہ بندہ یہ نہ کہے کہ یہ مجھ سے کراہت کر رہا ہے، مجھے برا محسوس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگ رہا ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچا۔ جب تک وہ نہیں کھینچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معانقے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کیسے بات فرمایا کرتے تھے، دنیا کا کوئی بھی پرسنالٹی ڈیولپرز لے آئیں، وہ آپ کو اتنا بہترین انداز میں پروقار شخصیت بنانے کا کورس اور ٹریننگ نہیں دے سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا ادھر آؤ، یہ متکبر اور مغرور شخص کی علامت ہے کہ کسی کو ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، جس طرح ہم کبھی عزت اور وقار، کسی کو عزت دینے کے لیے جب انہیں کہتے ہیں کہ آپ گزریں تو ہم یہ نہیں کہتے گزر جائیے، ایسے نہیں کہتے، ہم ایسے کہتے ہیں آئیے، تشریف لائیے، آگے بڑھیے، تفضل۔ باڈی لینگویج کا آپ کو پوری شخصیت پہ اثر پڑتا ہے۔ آئیے، اگر کسی کو آواز دیتے ہیں تو ادھر آؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک بے عزتی والا انداز ہے۔ اگر کسی کو باعزت یہاں بلانا ہو، تشریف لائیے، تشریف لائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلانے کا انداز بھی ہمیں بتایا ہے۔ اتنی کامل اور مکمل شخصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبھی یہاں اس طرف سے کوئی بلائے تو ایسے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ہم سب علماء ہیں، عوام ہیں، خواص ہیں، بات کر رہے ہیں تو اس طرف کوئی بولے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے، ہاں جی کیا فرما رہے، ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس طرف آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سینہ مبارک اس طرف کر کے ساری توجہ اور ساری باڈی اس کی طرف کر کے پھر آپ ان سے بات فرماتے تھے۔ یہ شخصیت، یہ پروقار شخصیت آپ کو دنیا میں کہیں ملے گی؟ آج تو اگر کوئی آپ کی شخصیت بنانے اور سنوارنے کا درس بھی دیتا ہے تو اسے تکبر جھلکتی ہے کہ آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا، آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، آپ کا سینہ آگے نکلا ہو تو آپ اچھا۔ پروقار اور خوبصورت، اس میں وہ فرق نہیں کر سکتے۔ پروقار اور ہوتا ہے، خوبصورت لگنا اور ہوتا ہے۔ جب آپ پروقار شخصیت کے مالک بن گئے، آپ ایسے بھی بیٹھیں گے نا تو آپ خوبصورت نظر آئیں گے، لیکن آپ کی زبان میں گالم گلوچ، بد اخلاقی اور برے الفاظ ہیں اور آپ بالکل ایسے فٹ ہو کر سینہ آگے نکال کر بڑے اچھے انداز میں بیٹھیں گے تو آپ برے لگیں گے۔ کیونکہ خوبصورت لگنے کے لیے صرف آپ کا بیٹھنا ضروری نہیں کہ اس انداز میں بیٹھنا ہے، خوبصورت لگنے کے لیے آپ کی زبان بھی خوبصورت ہوگی، آپ کے زبان سے نکلے ہوئے بول بھی خوبصورت ہوں گے۔ آپ خوبصورت بول سے زہر بھی بیچ سکتے ہیں اور بد اخلاقی سے آپ شاید بھی نہیں بیچ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل مکمل زندگی جس نے امت کو ایسے تعلیمات سے نوازا کہ آج کی دنیا ایسی تعلیمات سے قاصر ہے، جنہوں نے ایسی جماعت بنائی کہ جس جماعت کے پیچھے بھی جائیں گے تو آپ کی شخصیت پروقار بن جائے گی۔ ایک تاریخ کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجتماع
کسی انگریز ملک میں منعقد تھا. تو اس میں ہر بندہ جو تھا وہ دنیا میں ایسے پروقار شخصیات یا انسان دوست شخصیات کے تذکرے کر رہے تھے. تو اس میں گبن نامی ایک شخص اٹھا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کیا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسلمانوں کے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے کس لیے، حالانکہ غیر مسلم تھا، انہوں نے کس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا؟ کہ انسانیت کے لیے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے جو آج کی پوری این جی اوز سے بڑھ کر ہے. ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے اور فرمایا کہ تم ان لوگوں کو کیوں غلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہو جن کو ماؤں نے آزاد جنا ہوا ہے. بس یہ جملہ ان کے دل پہ لگ گیا اور ایوارڈ بھی اسی گبن کو ملا تھا اس جملے پہ کہ آپ نے واقعی صحیح بندے کا انتخاب کیا ہے. تم اس بندے کو، ان لوگوں کو، یعنی ایک تو غلام کا تصور جو اسلام نے دیا ہے اور اسلام نے کوئی ظلم نہیں کیا، بالکل بجا دیا ہے. ایک دو جماعتیں ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں. اب اس جماعت کے بندے اس نے پکڑ لیے، مسلمان ہے یہ کافر ہیں، اس نے ان کے لوگوں کو پکڑ لیے. اب تین چیزیں ہیں، یا آزاد کر دو، یا قتل کر دو، یا غلام بنا دو. آزاد کر دو یہ بے وقوفی ہے، اپنے دشمن کو پکڑ کے آزاد کرنا، اپنے لیے پھر دشمن کو تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. قتل کرنا بالکل ان کی زندگی ختم کر دی، یہ کہاں کا انصاف ہے. تیسرا کام ان کو غلام بنا دو، نہ ان کو آزاد کر دو کہ تمہارے مقابلے میں پھر کھڑے ہو جائیں، نہ ان کو قتل کر دو کہ ان کی زندگی کو کوئی دوسرا موقع ہی ان کو نہ ملے کہ وہ توبہ کر لیں. اب تیسرا کام ہے ان کو غلام بناؤ. غلام کیسے؟ غلام اسے نہیں کہتے کہ بناؤ، مارو، پیٹو، جانوروں کی طرح سلوک کرو. اسلام نے پھر غلام بنا کر یہ حکم بھی دیا کہ غلاموں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے بچوں کے ساتھ کرتے، جو خود کھاتے ہو وہ غلام کو کھلاؤ. پھر وہی غلام ایک وقت آتا پھر وہ مسلمان ہو جاتے، پھر ایک وقت آتا ان کے مالک ان کو آزاد کر دیتے، پھر ایک وقت آتا اس غلام سے بلال حبشی بن جاتا، پھر وہ بلال حبشی بن جاتا جو مؤذن رسول بن جاتا، پھر وہ بلال حبشی بن جاتا جس کے نام پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مساجد ہیں، مسجد بلال. پھر وہ بلال بن جاتا اس غلام سے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوں گا اونٹ پہ بیٹھ کر اور حضرت بلال میرے اونٹ کا مہار پکڑ کے میرے ساتھ جنت جائیں گے. اسلام نے یہ عزت اور توقیر دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا اصول وضع ہے. آپ کی شخصیت پروقار بن جائے گی، آپ کی شخصیت ایک بہترین اور خوبصورت شخصیت بن جائے گی. اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.